تقدیر کا فیصلہ۔ بادشاہ اور درویش کی حکایت۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی قسمت لکھ سکتا ہے، مگر وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا تھا، مگر انجام نے اسے وہ سبق دیا جو ہمیشہ کے لیے دلوں میں نقش ہو گیا۔ پرانے زمانے میں ایک ملک تھا، نورستان، جس پر بادشاہ زین العابدین کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور اور سمجھدار بادشاہ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک غرور چھپا بیٹھا تھا، غرور اپنی تقدیر کو بدلنے کا۔ ایک دن ایک درویش دربار میں آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، اللہ کی رضا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، انسان اپنی قسمت نہیں بدل سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنی تقدیر خود بدل کر دکھاؤں گا۔ درویش نے خاموشی سے کہا، ٹھیک ہے زین العابدین، دیکھتے ہیں تمہارے ارادے تمہیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ سال گزرتے گئے۔ اسی دوران بادشاہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، شہزادی زلیخا۔ ایک ہی رات وہ درویش پھر آیا اور کہا، بادشاہ، تیری بیٹی کی تقدیر ایک غریب بچے عراف کے ساتھ لکھی گئی ہے، جو آج ایک معمولی بستی میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ طیش میں آ گیا اور بولا، کبھی نہیں، میری شہزادی اور ایک فقیر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے حکم دیا کہ بچے کو فوراً تلاش کیا جائے۔ بچہ جب محل لایا گیا تو بادشاہ نے اسے اپنے ایک خفیہ کارندے فارس کے ہاتھ ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ لڑکا جیسے ہی محل پہنچے، اسے خاموشی سے کسی سنسان جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ یہ کام میرے آنے سے پہلے مکمل ہو جائے۔ راستے میں فارس تھک کر ایک پرانے جنگل کے قریب ایک جھونپڑی میں پناہ لیتا ہے، جہاں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ فارس کسی معصوم کو مارنے جا رہا ہے تو اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے کہا، بیٹا، ظالم کا حکم نہیں مانا جاتا، یہ بچہ کسی کے نصیب کا ہے، اسے نہ مارو۔ رات کے اندھیرے میں اماں نے فارس کو راضی کیا، دونوں نے مل کر خط بدل دیا۔ نئے خط میں لکھا گیا، جیسے ہی یہ لڑکا محل پہنچے، اسے عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا جائے اور شہزادی زلیخا کا نکاح اسی سے کر دیا جائے۔ صبح ہوئی، فارس نے بچے کو دعا دی اور اسے محل کی راہ دکھا دی۔ جب عراف محل پہنچا تو اس نے بادشاہ کے نام وہ خط ملکہ سریہ کو پیش کیا۔ ملکہ نے جب پڑھا تو حیران رہ گئی، لیکن کیونکہ اس پر بادشاہ کی شاہی مہر تھی، اس نے سمجھا یہی بادشاہ کا حکم ہے، اور یوں شہزادی زلیخا اور عراف کا نکاح کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ واپس آیا تو اسے یہ خبر ملی۔ وہ غصے سے لرز اٹھا، یہ کیسی گستاخی ہوئی ہے۔ اس نے عراف کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عراف خاموشی سے کھڑا رہا اور نرمی سے بولا، جہاں پناہ، میں نے تو صرف آپ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اتنے میں درویش دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، وہی درویش، وہی نگاہوں کا نور۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اے زین العابدین، کیا تو اپنی تقدیر بدل سکا؟ بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت اتر آئی۔ بولا، نہیں بابا جی، میں ہار گیا۔ درویش نے فرمایا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، نہ تو بدل سکتا ہے نہ میں۔ یہی نوجوان عراف تمہارا مقدر تھا، اللہ نے اسے تمہاری بیٹی کا ہمسفر بنایا ہے، اب اسے اپنا بیٹا اور وارث بنا لو۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، بابا جی، میں آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اس نے عراف کو گلے لگایا اور سلطنت اس کے سپرد کر دی۔ انسان جو بھی منصوبے بنائے، مگر اللہ کی تقدیر سب پر غالب ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر عاجزی ہی اسے اصل روشنی دکھاتی ہے۔ اللہ کی رضا پر یقین رکھو، کیونکہ وہی سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔